پہلا پیغام دیا، میری امت وکیل بنو، زمیندار بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، ریڈی والے بنو، جہاز والے بنو، نماز نہیں چھوڑنا، نماز لے کے آیا ہوں۔ وہ تو 12 ربیع الاول ہے جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ ابھی عربی کیلنڈر نہیں تھا، عربی کیلنڈر تو حضرت عمر نے بنایا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جس سال ابرہہ ہلاک ہوا اس کے 6 ماہ بعد 12 ربیع الاول، انگریزی 22 اپریل 571 عیسوی، بکرمی جو ہمارا ہندی سال ہے 1 جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح۔ اچھا، اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں، ٹائم بتاتا ہوں۔ ٹائم کہاں سے لیا میں نے؟ ادھر صبح صادق ہو رہی تھی اور سورج دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نکل رہا تھا، اور ادھر صبح صادق ہو رہی تھی اور نور نبوت دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے وجود میں آ رہا تھا۔ تو میں نے مکے کی صبح صادق، اب تو کیلنڈر چھپے میں وہ 4:20 ہے، تو پھر میں اپنے بیانوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح کے 4:20 پر دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ایک عجب حدیث ہے، اثر پانی ہے، تھی سارے وکیل بیٹھے ہو، بڑی جلدی فتوی دیں ہو، کھلو کے پانی پیونا بھی سنت ہے۔ مولا علی نے گلاس پکڑا، یوں کھڑے ہو کے پانی پیا، فرمایا میں نے اپنے نبی کو ایسے پانی پیتے دیکھا، کیونکہ دین میں تکلف نہیں۔ ہوں میں اتنے بیٹھے پیما، پہلے تو گوڈیاں کی ایکسرسائز کرا، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا امت کو آسانی دینے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ یہ تو میں نے آپ کو، دیکھو عجیب بات، مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، نہ ٹائم یاد ہے نہ دن، میری ماں نے بتایا نہیں تو میں نے کیا پتا، لیکن ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، یتیم بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، گھرانہ غربت کا شکار ہے، اور بچہ یتیم ہے، اور تاریخ آنکھیں کھول کے کھڑی ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، 1 جیٹھ 628 بکرمی، صبح کے 4:20 پر دو جہان کے سردار دنیا میں تشریف لائے۔ اب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا آسان، 40 سال کی عمر، جو آپ فرمایا بھی کرتے تھے، کتابی جواب پڑھ کے میں بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہیں، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے، آپ کی عمر 63 سال ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 63 بھی نہیں، کم ہو جاتی ہے، سال پورا کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ اب جواب سنو، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ
ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے بن چکا تھا۔ جب اماں حوا باب آدم کو اللہ نے جنت میں جمع کیا، دنیا بھی حسین ہے عورت سے، تو جنت بھی حسین ہے عورت سے۔ جنت میں رہ کر بابا جی اداس رہتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، کلے کلے۔ تو جب اللہ نے حوا کو پیدا کیا، انہوں نے چھلانگا ماری، یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تیری بیوی ہے۔ اللہ نے کہا نکاح پڑھا دینا، یا اللہ جلدی تک نکاح ہو گیا۔ یہ تو میں سے مذاقاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ تو اب جو میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم حوا کا مہر ادا کر۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھو۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ رشتوں کو پیسوں پہ نہیں تولا جا سکتا، اور خاص طور پر بیٹی کا رشتہ۔ یہ ایک علامت ہے، مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ شادی باقی رہے گی، یہ لڑکا اس لڑکی کا سارا خرچہ اٹھائے گا اور اس پر یہ خرچ کرے گا۔ یہاں تک کہ اتنی گنجائش دی کہ ماں کہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی، دودھ پلانے والی کا انتظام کر، تو قرآن میں ہے کہ خامند کی ذمہ ہے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے۔ اتنا خیال رکھا تو کہا مہر ادا کر۔ کہ یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ غور سے سنیں۔ کہا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر۔ تو اب آج 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے، اور آپ کے پاس لیڈی ہیلتھ وزٹر الیکشی دائنا، ہمارے گاؤں کی لیڈی ہیلتھ وزٹر تھی ماسی وسائی مچھانی۔ اس نے کتنے بچے فوت ہو کے پیچھے، وہ ہمارے جدی پشتی ماچھی تھے، ان کی 5ویں نسل اب بھی میرے پاس نوکری کر رہی ہے۔ تو ماسی وسائی تھی، تو اس وقت جو دائی تھی ان کا نام تھا شفا بنت عامر۔ اب ایک اور اینگل سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کے گرد نام اللہ نے کیسے اکٹھے کیے۔ دائی کا نام شفا، اور شفا صحت کو کہتے ہیں۔ ماں کا نام آمنہ، اور آمنہ امن کو کہتے ہیں۔ والد کا نام عبداللہ، عبداللہ بندگی کی نشانی ہے۔ خاندان کا نام ہاشم، آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، ٹائٹل تھا، نام تھا عمر، ہاشم ٹائٹل تھا۔ ہاشم اسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے تھالوں میں، گوشت میں کہ شوربے میں روٹیاں توڑ کے اور ان کا سرید بنا کے، جیسے ڈیر اسماعیل خان میں وہ بنتا ہے، پٹھانوں میں بھی بنتا ہے، تو وہ اس کو صوبت کہتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان والے صوبت۔ تو ہاشم پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کے بڑے بڑے تھال میں گوشت کے شوربے میں روٹی چورا بنا کے کھلاتے تھے۔ تو خاندان کا نام ہاشم، سخاوت والے، کھانا کھلانے والے۔
دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، اچھے اخلاق، حلم، اور قبیلے کا نام بنو سعد، خوش بختی، دین کا نام اسلام، سلامتی، عقیدے کا نام ایمان، امن، کیسے؟ اور اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد، یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو دیے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا تو کہہ رہا ہے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد بھی دوں گا، اس کا نام رکھتا ہوں یحییٰ، آج تک کسی کا نہیں رکھا۔ یا پھر جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے مولا علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہنے لگے حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ خود بڑے شاہ سوار تھے، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ آپ نے خود گڑتی دی ان کو۔ 10 مہینے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب، وہ دوبارہ تلوار والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے نواسوں کے لیے سنبھال کے رکھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے۔ اور جنت کی سرداری عطا فرمائی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین۔ یہ سرداری کربلا کے شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ تو ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا، دونوں بھائیوں کو جنت کی سرداری مل گئی تھی۔ 40 دن امام حسن علیہ السلام زہر کی وجہ سے تڑپتے رہے، اس وجہ سے سرداری نہیں ملی، تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی تھی۔ اور کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، کسی نبی کی اولاد کے لیے آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کریں، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھیں، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کریں۔ تو بات آپ کی ولادت کی ہو رہی ہے، بھائی کسی کتنا ٹائم میں دیتا ہے؟ میری مرضی۔ اب یہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا سارا مواد باہر نکلتا ہے اور بچہ اس میں بالکل لت پت ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا، آپ کا سر مبارک باہر نکلا، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور پورے کمرے میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، اور ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا، ایک قطرہ نہیں، سنگل ڈاٹ، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ عرشوں سے حفاظت مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو دائی نے دیکھا کہ ناف آنت سے کٹی ہوئی ہے، یہ تو باہر کاٹی جاتی ہے، ہم سب کی کٹی ہوگی بچپن میں، لیکن آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ سے ہی جدا تھی، اور روشنی پھیل گئی۔ تھوڑا سا اور باہر آئے تو دیکھا تو ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا،
ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا، جو ہی آپ کا وجود مبارک نکلا پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، اور آسمان کے ستارے یوں لگا جیسے حضرت آمنہ کے گھر کی چھت کے اوپر آ گئے، ستارے اتنے قریب آ گئے۔ تو حضرت شفا ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں ایمان لائے، شفا بنت عامر۔ انہوں نے یوں اٹھایا ہوا ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں ایک کیوں جا بچہ، ماں کو دکھاتی ہیں ایک تصویر کی، اور اس کو یوں ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح ہے، بچہ پیدا ہو آپریشن کے بغیر تو ماں ہوش میں ہوتی، پہلو میں لٹایا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہے اندازہ لگا، 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ میکسیمم آدھا گھنٹہ آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور الٹے نہیں ہوئے کیونکہ بچہ الٹا ہو، سجدے میں چلے گئے، گھٹنے اٹھائے، اللہ، نعرہ تکبیر، میں نے کر کے دکھایا ہے، آگے آپ پر اس کی ہیبت ہے کہ لمبا سجدہ کیا، وکیلوں کو بتایا فائلانہ چاہیے رکھو، نماز نہ چھڑیا کرو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ آج تم لوگوں کی فائلیں اٹھاتے ہو، کل جب تمہاری اپنی فائل کھلے گی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ نماز نہیں چھوڑنی، خاموش کا کام لائے، لمبا سجدہ، وہ ماں بھی انجن، وہ دائی بھی انجن، یہ اتنا بچہ چلو الٹا تو ہو سکتا ہے، سجدہ کیتے۔ اس کے بعد آپ نے یوں چھاتی اٹھائی دونوں بازوؤں کے زور پر، اور اس پر ٹیک لگائی اور سیدھا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا مجھے نظر آنے لگی، نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد گرے اور وہی 20 منٹ کا بچہ پہلا پیغام دیا، میری امت وکیل بنو، زمیندار بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، ریڈی والے بنو، جہاز والے بنو، نماز نہیں چھوڑ، نماز لے کے آیا ہوں۔ وہ جی نہیں پڑھی جاتی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیس کو پڑھے بغیر لڑ سکتے ہو کیس؟ شاید دیکھتے تو شاید لڑ دی ہوں، کیونکہ ہے جو جھوٹ جتنے مرضی بول دے تو زمین کو تیاری کے بغیر پھل لے سکتے ہیں۔ آتے ہی نماز کا پیغام سنایا، خاموش، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 22 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا، اس وقت پیر کی صبح تھی اور آج پیر کی 11 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، چاشت کا ٹائم تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اپنے نبی کی خدمت کی، میری ماں نے بھیج دیا تھا آپ کی خدمت کرے گا، 10 سال میں ایک دفعہ مجھے اوئے نہیں کہا، اور یہ کیوں نہیں کیا، اور یہ کرنا تھا اتنا بھی نہیں فرمایا، 10 سال۔
تو دو نصیحتیں فرمائیں. دو چیزیں بڑی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے. ایک حقوق العباد ہے، اس میں غریب سب سے پہلے نمبر پر ہے. دونوں کو کور کیا، نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. جب آواز کمزور ہو گئی تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ظہر کی اذان پہ آپ کی عدالت بھی بند ہو، آپ کا چیمبر بھی بند ہو کہ اب اللہ نے پکارا ہے، اب اللہ نے پکارا ہے. چھوٹے ضلع کے وکیل صاحب کہاں گئے؟ وہ جو ان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس لیے وہ چلے گئے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور وہ جو سب سے بڑا ہے رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. کیا تکبر ہے ان الفاظ میں کہ زمین آسمان کا رب ہے اللہ، اس کے آگے جھک جا اور اس کی بندگی پہ جم جا. ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سميا. کوئی اس کے برابر ہے؟ احق من ذکر، کوئی ہے اس کے سوا جسے یاد کروں؟ احق من عبد، کوئی ہے جس کے سوا میں کسی کی بندگی کروں؟ ارأف من ملک، کوئی ہے اس جیسا مہربان؟ اجود من سئل، کوئی ہے اس جیسا سخی؟ اوسع من اعطا، کوئی ہے اس جیسا دینے والا؟ انت الملک لا شریک لک، کوئی ہے ایسا بادشاہ جس کا شریک نہ ہو؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے. الفرد لا ند لہ، کوئی ہے ایسا جس کا مثل نہ ہو؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے. المدبر بلا مشیر، کوئی ہے جو نظام چلاتا ہو اور اس کی مجلس شورا نہ ہو؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے. قاہر بلا معین، کوئی ہے جو فوجوں کے بغیر غلبہ حاصل کرے؟ ہاں وہ ہے، وہ اللہ ہے. لا یعلم عنہ مثقال ذرہ، عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو. تو میرا